السلام علیکم ناظرین، دس از می عمر شریف لغاری ایجنٹ اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج جس گیسٹ کا میں انٹرویو کرنے والا ہوں، آپ نے اگر میرے پچھلے پروگرامز دیکھے ہوں تو میں ان وکلا کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو سوسائٹی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں. زیادہ تر جو ہے وہ میل لائرز کو اب آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آج میں نے ایک فیمیل لائر کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام کے لیے. انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے کیونکہ ہمارا یہ حق بنتا ہے ایز اے میں بھی ایک وکیل ہونے کے ناطے ہم اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو جو کسی پروفیشن میں بھی ہیں سوسائٹی کے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ گھروں سے باہر نکلی ہیں اور سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انیشیٹوز لے رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بیرسٹر ہمنہ زین موجود ہیں. بیرسٹر ہمنہ زین کیسی ہیں مس؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ جی بالکل ٹھیک مس، تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. ویسے بنیادی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پرسیپشن ہمارے پاکستان کے اندر ہے کہ جو ایک خاتون ہے یا جو بیٹی ہے اس کو محدود رکھا جاتا ہے گھر تک، اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اب خاص طور پہ میں یہ ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں ریسنٹ ایئرس کے اندر، خاص طور پہ لاہور، اسلام آباد اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں، لیکن ابھی بھی وہ جو ہے مسکنسیپشن جو ہے، وہ جو غلط پرسیپشن ہے ہمارے بہت سارے علاقہ جات میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ محدود رکھتے ہیں گھر تک ہی. لیکن میں نے جو آپ کی ریسرچ کی ہے، آپ کے بارے میں پڑھا ہے، بڑا آپ لا کے ساتھ ساتھ آپ سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں. آپ کی ڈاکومنٹریز میں نے دیکھی، آپ تھر تک پہنچی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے. تو مس مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از یور جرنی، آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں ہو از ہمنہ؟ جی فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ عمر فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے اینڈ یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تو آپ کے چینل کے لیے، آپ کا ورک کے لیے میں بہت اس میں ایک طرح سے اپریشیٹ کرتی ہوں. You're welcome, thank you. اور اچھا، اب میری جرنی کی بات ہے، جہاں جرنی کی میری بات ہے، سو آئی ول اسٹارٹ آف وتھ مائی کوالیفیکیشن. سو میں اوریجنلی آئی ایم فرام کراچی، سو آئی ڈیڈ مائی اسکولنگ فرام کراچی اینڈ وہی ONA لیولس کرنے کے بعد جو ہے میں نے اپنا بیچلرز ان لا کیا وچ واز فرام دا یونیورسٹی آف لنڈن، دا ایکسٹرنل پروگرام. لیکن میں زیبسٹ وہاں پہ کراچی میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے کیا. And then after that I went to London for my Barrett Law. So Barrett Law میں نے کیا وہاں پہ City Law School and I'm a members of Lincoln's Inn. اچھا، اب یہ تو میری ہوگی کوالیفیکیشن. پریکٹس وائز میں پریکٹس وائز آئی ہیو بین ورکنگ ایز اے کارپوریٹ لائر فار دا پاسٹ 13 years ناؤ، اور میری اسپیشلٹی کارپوریٹ لا ہے. اب لوگ پاکستان میں نا کیونکہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کارپوریٹ میں آپ لائر ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ کسٹڈی کے بھی میٹرز لے لیں گے، آپ فیملی کے بھی میٹرز لے لیں گے، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں پراپرٹی کے بھی ایشوز. سو میری اسپیشلٹی جو ہے وہ بالکل اسپیسیفک ود رسپیکٹ ٹو کارپوریٹ لا ہے. ویسے میں کارپوریٹ کے سیکشن پہ آتا ہوں، ڈیٹیلڈ آپ کی ڈسکشن کرنی ہے، بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنی ہے آج. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی آئی ڈی پہ بھی سوشل میڈیا کے بڑے اسٹوڈنٹس جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، خاص طور پہ کارپوریٹ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے. وہ میرا پورا جو ہے یہ آج کی ورک کارپوریٹ کے اوپر ہی ہے. سب سے پہلے اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہر کسی کا ایک نا ایم ہوتا ہے، الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس پروفیشن میں جانا ہے تو میرا ایک الٹیمیٹ گول ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے. واٹ از یور الٹیمیٹ گول کہ لا کر کے یہ چیزیں جو آپ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں ایٹ دی اینڈ؟ تو عمر اس میں یہ ہے کہ جب میں نے کارپوریٹ کی بات کی تو میں نے پرو بونو کام بھی بہت زیادہ کیا ہوا ہے، اور میں نے آئی ہیو ڈن اے مکس آف ایوری تھنگ. سو وین آئی اسٹارٹیڈ مائی لا جرنی، میں نے لٹیگیشن کی تھی وہاں پہ انور منصور خان کے لا فرم میں، اور کچھ ٹائم میں نے وہاں پہ کام کیا. اینڈ دین آئی سوئچ ٹو بینکنگ لا فرم کراچی میں، احمد بن قاضی، وہاں پہ میں نے ورکنگ کی. لیکن سم ہاؤ مجھے لگا کہ آل دو بارٹ لا آپ کو ٹرین کرتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو آپ ایڈوکیسی کیسے کرتے ہو، لیکن میرا رجحان جو تھا وہ کارپوریٹ میں زیادہ رہا. کارپوریٹ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ود رسپیکٹ ٹو پرو بونو ورک، سو آئی وینٹ ٹو انٹیریئر سندھ میں جو ڈائیورسٹی ہے. بالکل، میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکٹیویٹیز آپ یہ کر رہی ہیں یہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ کیونکہ بہت کم لائرز ہیں ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، صرف وہ لٹیگیشن اور اپنے پروفیشن تک محدود رہتے ہیں، اور وہ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ لائلٹی سمجھتے ہیں ود دیئر پروفیشن. بس میرا اوپینین آپ کی طرح ہی ہے کہ ہمیں سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنے. پلیز کنٹینیو کہ آپ اپنی جرنی جو بتا رہی تھی سندھ کے حوالے سے. سو سندھ کے حوالے سے اس لیے کیونکہ دیکھیں ایک تو لوگوں کو اویئرنیس بھی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ہم اپنے ایک باکس میں رہ جاتے ہیں. when we start working تو آپ کا کام ہوتا ہے، آپ کی جاب ہوتی ہے، آپ کا کورٹ ہوتا ہے، آپ ادھر ہی وہی ٹائمنگز ہوتے ہیں. اینڈ دین پیپل آر سو اوورwhelmed with their work کہ یہ چیزیں نکالنا بہت کم ٹائم ملتا ہے. لیکن somehow I think کراچی میں when I started working تو وہاں پہ بہت مجھے لگا کہ میں بھی اس ریس میں پھنس گئی تھی کارپوریٹ کی اور کام میں. when I moved to لاہور so I was working with a multinational company Coca-Cola, لیکن مجھے یہاں پہ اپرچونیٹیز مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ملی with respect to these
social work. So British Council نے مجھے اپروچ کیا, and then اس سے پہلے بھی میری کیونکہ انٹیریئر سندھ سے خود ایسوسیشن ہے, so I am originally from بدین. So بدین انٹیریئر سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں قریبی میرا گاؤں ہے, so میں نے وہاں پہ دیکھا ہوا ہے. So I've seen that from my childhood how people are deprived of their basic social rights. ٹھیک ہے, لیگل تو دور کی بات ہے, فنڈامنٹل رائٹس, اویئرنیس نہیں ہے آپ کی جو ہے, ایجوکیشن میں بہت زیادہ کمی ہے, عورتوں کو کس طرح انفارمیشن ہی نہیں ہے ان کے اپنے حقوق کے اوپر. تو پھر وہاں پہ جا کے میں نے سروے کیا, اینڈ دین دیر از اے کمیونٹی ان انٹیریئر سندھ جہاں پہ صرف اور صرف آپ کے افریقن کمیونٹی جو ان کو ہم یہاں پہ وہ رہتے ہیں, اور بہت مائنورٹی میں ایکچولی. سو ان کے اوپر میں نے ڈاکیومنٹری ورکنگ کی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے. تھر پارکر بارڈر جو انڈیا کے بارڈر میں لگتا ہے, وہاں پہ نومیڈز رہتے ہیں جو جب بارش ہوتی ہے تو وہ ادھر ہوتے ہیں, اور جب وہاں پہ ذرا تھوڑا سا گرمی اور اس طرح کا حالات بہت ہاسٹائل ہو جاتے ہیں, سو دے موو ٹو دس پاکستان کا جو آپ کا انٹیریئر کے سائڈ پہ آپ بارڈر ہے. اچھا, تو یہ سوری ٹھیک ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو مس, میں بات کر رہا ہوں جب آپ ان پلیسز پہ گئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کا لائف سٹائل اور لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ویمن امپاورمنٹ کے جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اور وہاں پہ کیا کاوشیں کی ہیں آپ نے, ذرا ناظرین کو بتائیں, کیونکہ میں نے تو آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا ہے ماشاءاللہ سے, بڑی ویڈیوز ادھر دیکھی ہیں, ذرا ناظرین کو بھی بتائیں پلیز. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اویئرنیس, کیونکہ مجھے لگا سب سے مین چیز جو مسنگ ہے وہ یہ کہ اویئرنیس از مسنگ. وہاں پہ جا کے ہم نے ٹریننگ سیشنز کیے. سو ایز اے ٹیم کلیکٹیولی میں وہاں پہ گئی ہوں, اور جا کے وہاں پہ میں نے لوگوں کو اردو لینگویج تھوڑی ڈیفیکلٹی سے وہاں پہ سمجھتی تو سندھی میں, بیکاز میں خود بھی جو ہوں سندھ کی ہوں اور میں سندھی بولتی ہوں, تو میں نے ان کو ٹریننگ کی کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, کہاں. وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں جب لڑکیوں کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں, جب ڈیورس کے پرابلمز ہوتے ہیں, تو ان کے رائٹس کیا ہیں, کیا وہ خلا لے سکتی ہیں, کیا وہ ابیوزو میرج سے نکل سکتی ہیں, ان کے جو انہیریٹنس رائٹس ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر کیا کرنا ہے انہوں نے, ان کو دے ہیو نو آئیڈیا. سو وہ ہم نے ٹریننگس کی جتنا میں کر سکی, اینڈ دس واز وائل آئی واز ورکنگ ان کمپنیز. سو اس وقت میں کوکولا میں تھی اور ایز اے ان ہاؤس کاؤنسل میں کام کری تھی. سو یہ میرا انٹرسٹ تھا کہ ٹو امپاور پیپل. سو ایک ایسپیکٹ یہ تھا ایکچولی, برٹش کاؤنسل نے مجھے اس کے اوپر اوارڈز بھی مجھے کئی ملے آن دا سوشل ورک دیٹ آئی ہیو ڈن. اس کے علاوہ امپاورمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں ٹریننگز بھی کرواتی ہوں, اور ٹریننگز میں کمپنیز میں ہی موسٹلی دے ان کمپنیز جو کہ آپ کے وہاں پہ امپلائیز ہوتے ہیں, سو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. سو فار ایگزامپل ہراسمنٹ ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ کا ہمارا ایک لا ہے, ان کو نہیں پتا کہ ورک پلیس کل کو کوئی بلی کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ہاسٹیلٹی یا ابیوزو یا پھر کسی طرح کی کوئی ویژول یا فزیکل ہراسمنٹ بھی ہو رہی ہے. سو دے ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو ریئیکٹ, ہاؤ ٹو کمپلین, ہاؤ کمپنیز کمپنیز میں اپنی کیا کیا کمپنیز نے انکارپوریٹ کیا ہوا ہے یہ اسٹرکچر, سو وہ چیزیں میں نے. ٹھیک ہے مس. اچھا مس, اب ہم بات کرتے ہیں لیٹیگیشن کے حوالے سے, ایڈوکیسی کے حوالے سے. بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ وکیل بن کے نکلتا ہے, یا وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. جو میں ایک ہسٹوریکلی اگر میں بتاؤں اس فیلڈ کے حوالے سے, کہ اس کے پاس ایک سول کا راستہ ہوتا ہے, ایک کرمنل کا راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ سول لیٹیگیشن کرے گا یا کرمنل لیٹیگیشن دے. اوور دا ٹائم آف پیریڈ ہمیں یہ چینجز دیکھنے کو ملی ہیں کہ اب سول کے اندر جو ہے کارپوریٹ کی فیلڈ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ایڈوکیسی کے اندر یہ بائفرکیشن آئی ہے کہ اب لوگ صرف محدود ہو جاتے ہیں کارپوریٹ لا تک, بینکنگ تک, ٹیکسیشن تک, یا اگر کوئی سول کی کر رہا ہے تو وہ پھر فیملی لا تک محدود ہو جاتا ہے, یا کوئی کرمنل کا کر رہا ہے تو صرف کرمنل تک. آپ اس بائفرکیشن کو کیسے دیکھتی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میرے خیال میں ایک لائر کو ورسٹائل نہیں ہونا چاہیے, ہر کسی کا کام ہر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم لوگوں کو پڑھاتے جو بیچلرز ہمارا ہوتا ہے ایل ایل بی, ماسٹرز تو آپ بعد میں دیکھ لینا, جو بیچلرز ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایز اے لا ایز اے ہول. جیسے آپ سملر ایگزامپل آپ ڈاکٹر کی لے لو, ڈاکٹر بھی جو ہوتا ہے وہ ایم بی بی ایس جب کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر ایز اے ورسٹائل ہوتا ہے, اس کو پھر اسکن کی بھی پرابلم پتا ہوتی ہے, وہ سرجیکلی بھی تھوڑا بہت, انیٹمی بھی, ساری چیزیں وہ. سو ہمارا بھی یہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ورسٹائل بالکل ہونا چاہیے. یو شوڈ نو اباؤٹ دا لا, ڈفرنٹ کائنڈس آف لا. سو فار ایگزامپل کسٹڈی کے میٹرز آ گئے, پراپرٹی کے, لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کیونکہ میں نے جو 13 سال میرا ایکسپیرینس رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلٹی جو ہے نا, دیٹ از ون تھنگ ول ہیلپ یو گرو. سو آپ ایک چیز میں اگر اسپیشلائز کر جاتے ہو اور وہ آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہو کہ دس از سم تھنگ دیٹ یو لائک اینڈ یو ہیو انڈرسٹینڈنگ آن, تو اس میں آپ کو اپرچونیٹیز بھی زیادہ ملتی ہیں, اینڈ دین یو
آپ کو مارکیٹ بھی آپ اس لیول پہ مارکیٹ سے آپ تھوڑے فوکس ہو جاتے ہو. اگین پاکستان میں لائر از ورسٹائل. سو آپ اگر لٹیگیشن میں ہو, دیکھیں آپ لٹیگیشن میں تو آپ سول بھی کر رہے ہیں, آپ پراپرٹی بھی کر رہے ہیں, آپ رینٹل ایشوز بھی لے رہے ہیں, آپ جو ہے ہر چیز لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, میرج سے ریلیٹڈ ہو گئے, آپ کے انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہو گئے, وہ کہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ اٹ از. بٹ دین اگین آپ ڈیوائڈ ہو جاتے ہو, مجھے یہ لگتا ہے, جو یہ میری ایک پرسن, اینڈ پروبیبلی بہت سارے وکیل اس پہ اگری نہیں کریں گے میرے اوپینین پہ, بٹ آئی تھنک دیٹ یو اسپیشلائزیشن ہیلپس, اینڈ دیٹ ہیلپس آفٹر وائل. انیشلی ایز اے اسٹوڈنٹ, جب آپ اسٹوڈنٹ امیڈیٹلی جب آپ اسٹوڈنٹ بنتے, اسٹوڈنٹ آپ گریجویشن کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ ہر چیز ٹرائی کریں, ٹھیک ہے نا. میں نے یہ نہیں تھا کہ میں نے جھم کر لیا کارپوریٹ پہ, میری تو ایک پیشن تھا مجھے کرمنل کا, لیکن میں نے جس لا فرم میں کام کیا وہاں پہ ہر طرح کے وہ میٹرز دیکھے تھے, پھر آئی ڈیسائیڈڈ کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. مس, اب میں ذرا, جیسے آپ کارپوریٹ میں ایکسپرٹ ہیں اور کارپوریٹ کی لٹیگیشن کے ساتھ ریلیٹڈ رہتی ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی, ٹھیک ہے, اب میں ذرا ایک اور پرسیپشن بھی ہے ہمارے اندر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ تو ایک ہیرو ہے. جیسے ہم موویز کے اندر دیکھتے ہیں, پاکستانی مووی ایکٹر ان لا کے اندر ایک وکیل جاتا ہے, عوام کے مسئلے حل کرا رہا ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک ہندوستان میں دیکھیں, ادھر بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی مووی بنتی ہے تو وکیل کو بڑا اسکرین پہ جو ہے ہیرو دکھایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم کارپوریٹ لائرز کی طرف دیکھیں تو وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے, وہ تو آفس میں بیٹھ کے چیمبر ورک کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس چیز کو کیسے سمجھتی ہیں, یہ جو بڑا کنٹراسٹ, آپ کو یہ کنٹراسٹ نہیں لگتا کہ گمنام سا وکیل؟ اچھا, اس میں یہ مسکنسیپشن بھی ہے آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ, میں نے کیونکہ کئی ٹائم ایز اے ان ہاؤس کمپنیز میں کمپنیز کی وکیل تھی, سو ان ہاؤس کاؤنسل میں ان کے کام کرتی ہوں, ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں. سو مجھ سے پوچھا جاتا تھا, اور ایکچولی آئی تھنک ابھی بھی جو ہماری لیگل فریٹرنیٹی ہے, کہ آپ جو ہیں یو آر, مطلب دے تھنک کہ اف یو آر ناٹ ان لٹیگیشن دین یو آر ناٹ پروبیبلی ان پریکٹس, تو آپ لائر نہیں ہے یا آپ کو ڈیسک ورک کر رہے ہیں. جی بالکل. بٹ دیٹس ناٹ دا کیس ایکچولی. اور کارپوریٹ لائر, یہ کب کس نے کہا ہے کہ کارپوریٹ لائر جو ہے وہ صرف اور صرف بیٹھ کے بیک آفس پہ ڈرافٹنگ اور اس طرح کی چیزیں کرے گا؟ ایک تو دیکھیں وہ ون فیکٹر ہوتا ہے, دوسرا یہ کارپوریٹ سے ریلیٹڈ کمپنیز کے اپنے بھی پھڈے ہوتے ہیں, ان کے اپنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, فرام آربیٹریشن ٹو وہ میٹرز کورٹ میں بھی جاتے ہیں, ان کو کون سالو کرے گا, ٹھیک ہے. سو ایز اے کارپوریٹ یو آر ڈوئنگ اے کلیکٹیو, یو آر لوکنگ انٹو دیئر, آپ ہیلپ کر رہے ہو کمپنیز کو ٹو میٹیگیٹ رسک. صحیح ہے نا, ہر کمپنی میں جیسے انسانوں کی بھی پرابلمز ہوتے ہیں کمپنیز کے, سملرلی اسی طرح. سو آپ ہیلپ کر رہے ہو ٹو میٹیگیٹ رسک, اور پھر جب کبھی کوئی پھڈا ڈسپیوٹ آتا ہے تو آپ کورٹ میں بھی جا سکتے ہو. تو میں کارپوریٹ کو ایز اے آفس جاب سے بھی لیتی ہوں, لیکن یہ ون آف دا تھنگز دیٹ شوڈ ڈو. آئی تھنک یہ ہم اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بیہائنڈ دی اسکرین, جیسے اگر یہ میرا پروگرام چل رہا ہے, بیہائنڈ دی اسکرین کیمرہ مین بہت رول ادا کر رہا ہے اپنا, لیکن عوام کو نظر نہیں آ رہا. تو میرے خیال میں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ایسے ہی ہے کہ وکلا بیچارے بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آرڈنری پرسن کو اس چیز کا شاید اندازہ نہیں ہوتا. اچھا مس, میں موونگ آن ایک اور سوال پہ بھی آنا چاہوں گا کہ کارپوریٹ کے حوالے سے یہ بھی جو ہے وکلا میں جو خاص طور پہ ینگسٹرز ہیں, ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں کارپوریٹ فیلڈ میں چلا گیا تو مجھے بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا, کہ لانگ ورکنگ آورس کے بارے میں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو دوسری پریکٹس اس میں کیا ٹائم زیادہ دینا ہوتا ہے؟ آپ اس کو بورنگ اور ٹائرڈ نہیں سمجھتی زیادہ؟ دیکھیں ٹائم تو لا میں, وکالت میں آپ کو دینا ہی ہے. آپ نے لٹیگیشن کرنی ہے تو بھی آپ کو زیادہ ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ہے کہ گوئنگ ٹو کورٹس ایوری ڈے, آپ نے ان کی ایڈوکیسی لٹیگیشن وہ تو ہے ہی آپ کے ساتھ میں, پھر آپ نے بیک اینڈ پہ بھی آ کے کام کرنا ہے. آپ کو 9-10 بج جاتے ہیں لا فرمز میں, موسٹلی کمپنیز میں ٹائمنگس تھوڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو آپ, لیکن دا تھنگ از کہ ورک میری اپنی, کیونکہ اب میری اپنی پریکٹس ہے تو مجھے سیٹرڈے سنڈیز کو بھی آئی ایم ورکنگ, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ میں اپنی مرضی سے آئی ایڈجسٹ اینڈ ڈیسائڈ مائی ٹائمنگز, مائی کلائنٹس, رائٹ. Now the thing is کہ آپ نے کام تو کرنا ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہو. دیکھیں کام تو آپ کو ہر چیز میں کرنا ہے. آپ ڈاکٹر ہو, آپ ایکٹر ہو, آپ ایک نیوز اینکر ہو, آپ ایک آپ ایک کیمرہ مین ہو, آپ نے محنت تو ہے, یو ہیو ٹو پٹ ان آورز, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک بیسکلی. تو آلسو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, اور جو کہ ہے ایکچولی, کہ کارپوریٹ میں دیر از اے لاٹ آف ریڈنگ مٹیریل, جو کہ وکیل جو ہوتا ہے نا, وکیل کو سب کچھ ان جنرل, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ورسٹائل ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں چیزوں کو اب انہوں نے زیادہ اسپیشلائزیشن میں جب لے کر آئے تو اس کی لمٹ ہو گئی ہے نالج جنرلی. بٹ پہلے زمانے میں ایک بیرسٹر ہوتا تھا, آپ یو کے میں جو دیکھیں, آپ پرانی موویز بھی دیکھیں, آپ ڈاکیومنٹری, they knew
about everything, ٹھیک ہے, فرام انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے گھر کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو بھی کیس آتا ہے آپ کی اس کی نیٹی گریٹیز میں آپ کو جانا پڑتا ہے. بٹ اگین آئی تھنک ٹائم وائز اٹس دا سیم. میں یہ نہیں کہوں گی کارپوریٹ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, اٹس جسٹ دیٹ کہ ہاؤ یو ایبل ٹو ڈیل ود اٹ, اینڈ دیر از اے لاٹ آف ریڈنگ, سو یو بی پریپیئرڈ اف یو وانٹ ٹو بی. بالکل, اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا مس, کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ میں زیادہ ورکنگ کرتے ہیں, پھر آپ جیسے کوئی بھی کس کیس کا ڈرافٹ ہے یا ٹیمپلیٹ ہے آپ کے پاس آ گیا, تو اگر پھر سملر کیس آپ کے پاس اگر آپ کی فیوچر میں آ جاتا ہے تو اسی کو آپ ایڈٹ کر سکتی ہیں. تو میننگ بائی میرے خیال میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹارٹ میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے. اچھا مس, موونگ آن نیکسٹ کوسچن, میں آپ کارپوریٹ لا کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جنیرکلی ذرا عام جو شہری ہیں ہمارے, ان کو ذرا بتائیں, کیونکہ ایز اے لائر ہم جو لیگل لینگویج ہے اس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو کارپوریٹ لا ہے کیا, جو اس کا کانسیپٹ ہے, اور اس میں کون کون سے سیکٹرز, کون کون سے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں؟ اچھا, اب یہ ہے کہ کارپوریٹ لا اگین لائک آئی سیڈ کہ جیسے کرمنل لا ہوتا ہے, جیسے آپ سول لا ہوتا ہے, اسی طرح ایک الگ کیٹیگری ہے. سو وکیل تو آپ بن گئے, لیکن اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ صرف کارپوریٹ کے ہی میٹرز لو, آپ کارپوریٹ کے ساتھ دوسرے بھی لے سکتے ہو, آپ پراپرٹی کے بھی میٹرز لے, فیملی کے بھی لے سکتے ہو. میری کئی فرینڈز ہیں جو لٹیگیشن میں کالیگز ہیں, بیرسٹرز, جو کہ ملٹیپل لا فرم ہیں ان کی, اور وہ براڈ ایک اینڈ سے ہر چیز لے رہی ہیں. لیکن کارپوریٹ ہوتا کیا, دیکھیں آپ کارپوریٹ اگین لائک آئی سیڈ, آپ کے پاس کوئی میٹر آتا ہے جو کہ انہیریٹنس کا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کارپوریٹ از اباؤٹ کمپنیز, سو یو آر اے کمپنیز لائر. آپ جس کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو آپ ان کے وکیل ہو. آپ کا کام کیا, آپ کا سول پرپز یہ ہے کہ آپ نے اس کمپنی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کمپنیز میں بھی بہت زیادہ رسکس ہوتے ہیں, ان کے شیئر ہولڈرز ہو گئے, ان کے ایکوٹی پارٹنرز ہو گئے, ان کمپنی کی کس طرح, اگر فار ایگزامپل کوئی مرجر اینڈ ایکوزیشن ہو رہا ہے تو اس کمپنی کو گائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے آگے, ہاؤ ٹو اسٹرکچر دا ڈیل, ہاؤ ٹو اسٹرکچر دا ٹرانزیکشن. موسٹلی جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھو کہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ کنفیوز, جب کوئی اسٹارٹ اپس بھی ہو رہی, جو نیو کمپنیز ہیں جو لوگ فارم کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ کمپنی ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے, ہمارے پاس انویسٹر آ گئے, ناؤ وی آر اوپننگ دس فار ایگزامپل اے ریسٹورینٹ. اب اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, ان کو لائر چاہیے ہی چاہیے ٹو گائیڈ, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اس میں بہت ساری رسکس ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ لائر آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ایز اے کمپنی فارمیشن میں اس کو کس طرح لے کے چلو, ایز اے اگر آپ ایک سے زیادہ پارٹنر ہیں تو آپ اس کو کس طرح اپنی رائٹس کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے مس, اس میں مجھے اب یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو کارپوریٹ لا کا یہ جو رجحان ہے یہ کب آیا ہے, انٹرنیشنلی بھی, اور اس میں اس کی پاکستان میں بھی ریلیونس پلیز بتائیے گا. اچھا, پاکستان میں کیونکہ کمپنی اگین دیکھیں جس کنٹری کی میں زیادہ آرگنائزیشنز ہیں, زیادہ بزنسز ہیں, زیادہ اکانومی اچھی جا رہی ہے, وہاں پہ آپ نیچرلی کارپوریٹ تو ٹھیک ہے, کارپوریٹ لا کا پریکٹس تھی شروع سے ہی تھی, اٹ واز آلویز دیئر, اٹ واز نیور کہ کیونکہ کمپنیز یہاں تھیں ایگزسٹنگ. آپ شیل لے لیں, آپ پی ایس او لے لیں, یہ ساری کمپنیز ایگزسٹ کرتی تھیں. پرابلم یہ تھی کہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل بھی کمپنیز آئی ہوئی تھی پاکستان میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کر, لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہاں پہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ لائر ہونا چاہیے کمپنی کے لیے. یہ آئی تھنک ریسنٹلی ہی آیا ہے پرابلی. کراچی سے اگر میں دیکھوں تو کراچی میں پرابلی لاہور سے ذرا زیادہ ٹائم سے چل رہا ہے, لیکن لیگل ڈپارٹمنٹس کا جو کانسیپٹ ہے کمپنیز میں, وہ کیا میں کہہ سکتی ہوں, میں کوئی ایگزیکٹ ایئر نہیں, لیکن پرابلی 30 سال اس طرح, 20-30 سال, لیکن اس کو آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف 10 ایئرس یہ زیادہ اس لیے بھی بڑھ گیا ہے بیکاز گلوبلی دیکھیں اگر آپ کارپوریٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف محدود نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں, وہ بھی لاہور میں یا کراچی میں, اسلام آباد میں, ایک اسپیسیفک شہر میں نہیں. You will be able to work with companies which are globally, جن کی global presence ہے, ٹھیک ہے نا, جو فرینچائزز بھی ہیں جن کمپنیز کی. اور پاکستان ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جو فار ایگزامپل دبئی بیسڈ ہیں, جنہوں نے پاکستان میں آرگنائزیشنز اپنے کھول لی ہیں. تو آپ پوری دنیا میں, سو یو بیسکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب کارپوریٹ میں جو مجھ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گائیڈ اس یو نو وچ از بیٹر, میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ یہ اپرچونٹی وائز کارپوریٹ وڈ بی بیٹر. آپ ایک دفعہ کام سیکھ لیں, آپ انڈرسٹینڈ کر لیں, اور پھر آپ اس میں جائیں, کیونکہ آپ کی جو گلوبل پرسپیکٹو ہے نا وہ آپ کا بہت زیادہ اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں. مس, اس میں مجھے گورنمنٹ کمپنیز اور پرائیویٹ کمپنیز میں تھوڑا کلیریفائی کر دیں, خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کو جو کوآپریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم.
کہ اگر ان کے پاس کوئی اپرچونٹی آتی ہے, گورنمنٹ بھی کمپنی ان کو ہائر کرنا چاہ رہی ہے, اپنے ساتھ جو ہے کولیبوریشن کرنا چاہ رہی ہے, یا پرائیویٹ, تو کس چیز کو زیادہ آپ سجیسٹ کرتی ہیں, اور آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کون سی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے مس. اچھا مس, اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ اب جیسے آپ کارپوریٹ لائر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پرائیویٹ, آپ کے ایکسپیرینس میں پرائیویٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں, پرائیویٹ کارپوریٹ کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق رہا ہوگا, گورنمنٹ کے ساتھ بھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ینگ لائرز ہیں جو کارپوریٹ فیلڈ میں اب آئے ہیں, ان کو کن کے ساتھ زیادہ تر ریلیٹ رہنا چاہیے, اور کون زیادہ ارننگ دیتا ہے اور کون زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے؟ اچھا اب دیکھیں, فائدہ ارننگ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے, ٹھیک ہے, کسی کو فائدہ پیسے لگتے ہیں, کسی کو فائدہ ایکسپیرینس لگتا ہے, کسی کو فائدہ ایکسپوجر لگتا ہے, اپرچونٹیز. اب پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پرائیویٹ, دیکھیں پرائیویٹ کمپنیز میں اب اس میں بھی دو کیٹیگریز ہے. ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ کمپنی میں ایز اے امپلائی لیگل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا وہ گورنمنٹ ہو, ٹھیک ہے. گورنمنٹ میں آپ ان ہاؤس ان کا ڈپارٹمنٹ ہے لیگل اور آپ اس میں ورکنگ کر رہے ہو. پرائیویٹ میں آپ جو ہو وہ ان کی ان ہاؤس اگین ایز اے امپلائی کام کر رہے ہو لیگل ڈپارٹمنٹ میں. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے میری پریکٹس ہے اپنی, میری لا فرم ہے, اور میں ان کی ایکسٹرنل کاؤنسل ہوں, سو میں ان کی ایک ایڈوائزری رول پہ ہوں, کافی کمپنیز کے اس کے پینل پہ ہوں. اچھا اب فائدہ دیکھیں, پاکستان میں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں, نیسلے ہو گئی, یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہے, کوکولا ہو گئی, آپ کی پروکٹر اینڈ گیمبل ہو گئی, یہ جو بھی کمپنیز ہیں یہ باہر سے آئی ہیں, ان کے سارے ہیڈ آفس باہر, ان کے جو ایس او پیز ہیں یا جو ان کے رولز ہیں, جو پروسیسز ہیں, یہ زیادہ ڈیفائنڈ ہیں. سو اٹ از آئی تھنک کہ اس جگہ پہ کام کرنے سے ایک آپ کو مجھے لگتا ہے ایک صحیح ٹریک اور ڈائریکشن مل جاتا ہے, اور آپ سیکھ زیادہ سکتے ہو, کیونکہ آپ کا انٹریکشن پھر وہاں پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے, اور آپ سیکھ رہے ہوتے ہو کہ جی لیگل آپ کا جو کالیگ ہے دوسرے ملک میں جو بیٹھا ہے, فار ایگزامپل ناروے میں, ڈینمارک میں, یو ایس میں, وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتا ہے. گورنمنٹ پاکستان میں ابھی اٹس اسٹل آن اٹس وے کہ لیگل ہیلپ ہے وہ ان ہاؤس تو بہت کم ہے, لمیٹیشنز ہیں, لیکن ایکسٹرنل کاؤنسلز ہیں, بالکل ہیں, اور ان کے موسٹلی لیٹیگیشن ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں. ان کے میٹرز جو ہیں وہ ان ہاؤس ڈے ٹو ڈے کم ہے. اور پرابلم یہی آتی ہے کہ اگر آپ ڈے ٹو ڈے اپنے گورنمنٹ آفیسز میں رولز لے آئیں, جیسے ورک پلیس ہراسمنٹ ایک ون آف دا لیبر لاز ہو گئے, یہ ساری چیزیں اگر آپ امپلیمنٹ کر دینا تو آپ کے کمپنیز کے سسٹمز اور جو کیسز ہیں وہ لمٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے مس, اس میں ہم مزید بھی گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آ جائیں گے. ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ.